بھائیو، آج ہم ایک ایسے مہینے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اسلام میں بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، محرم الحرام۔ لیکن افسوس کی بات ہے کچھ لوگ اس مہینے میں صرف ایسے کام کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، صرف اپنی طرف سے بنا لیے ہیں۔ چلیے آج ہم سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محرم کی اصلی اہمیت کیا ہے اور ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ محرم کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بتایا ہے، اس میں سے ایک محرم کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سب سے فضیلت والا روزہ رمضان کے بعد محرم میں ہے۔ عاشوراء کا دن اور اس کی فضیلت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سنت کیا ہے روزے کے بارے میں؟ صرف 10 محرم کا روزہ نہیں بلکہ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے تاکہ ہم یہودیوں سے مختلف رہیں۔ حدیث: تم 9 اور 10 کو روزہ رکھو یا 10 اور 11 کو رکھو۔ محرم میں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ محرم کو غم کا مہینہ سمجھ کر نئے کپڑے نہیں پہنتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، اپنے چہرے کو مارتے ہیں یعنی کہ ماتم مناتے ہیں، تجیہ نکالتے ہیں، جلوس بناتے ہیں۔ یہ سب کام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے طریقے کے خلاف کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا غم ہے اور ان کی قربانی صرف اسلام کے لیے تھی، لیکن ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم اپنے آپ کو مار کر یا چلا کر ان کا غم منائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سب سے بڑا غم تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے کبھی ماتم نہیں کیا۔ کیا سعودی عربیہ میں جلوس ہوتے ہیں؟ سعودی عرب میں کوئی جلوس تجیہ یا ماتم نہیں ہوتا۔ وہاں لوگ صرف روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ محرم میں اللہ کا ایک اور بڑا انعام ہے۔ 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ دن شکر گزاری کا دن ہے، غم کا نہیں۔ 10 محرم کو کیا کیا ہوا تھا؟ اس دن دنیا کی تاریخ کے بہت سارے کارنامے ہوئے ہیں اور واقعات بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد چوٹی پر تھمی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہادت ملی، جو حق اور سچائی کے لیے اپنی جان قربان کر گئے۔ اور ایک بہت بڑا واقعہ یہ بھی ہے کہ قیامت بھی اسی دن یعنی 10 محرم کو آئے گی۔ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم صرف وہ کام کریں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، نہ زیادہ خوشی منائیں نہ غم کا دکھاوا کریں۔ روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی سے سبق لیں کہ حق کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑا تو پیچھے نہ ہٹیں۔ بدعت سے بچیں۔ تجیہ، جلوس، ماتم، نئے کپڑے نہ پہننا، کھانا نہ بنانا، یہ سب کے سب بدعت ہیں، بدعت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور ایک بہت حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر ایک بدعت ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سنت طریقہ: روزہ رکھنا، دعا کرنا، قربانی کو یاد کرنا، اللہ کی شکر گزاری کرنا۔ تو دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم محرم کے اس مہینے کو ایک عبادت اور شکر گزاری کا مہینہ بنائیں، نہ کہ غم اور دکھاوا کا۔ اور جو کچھ بھی کریں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کریں۔
اور ایک بات کہ بہت سی باتوں اور واقعوں کو اس ویڈیو میں کور نہیں کیا گیا، بہت ہی مختصر انداز میں ساری باتیں رکھی گئی ہیں۔ اور ہاں، کچھ دنوں سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ کچھ ہی دنوں میں میرا فرسٹ ٹرمینل ایگزام شروع ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے بھی کچھ دن میں ویڈیوز نہ ڈال پاؤں۔ دعا کرنا بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ایگزام میں بھی کامیابی دے اور دین کی باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمت بھی دے۔